وَقَانَ کا کُلُّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے گا، ہاں، وہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی اوثان اور اصنام ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط ہیں اور اس کے کچھ ارکان ہیں۔ اس کا ہر طالب حق اور حق پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو اختیار کرے، اس کو اختیار کرے، اور اس کے معنی کو ہر مسلمان مرد اور عورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کی کیا شرطیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ کوئی مسلمان مرد اور عورت یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس کا عقیدہ پختہ، صحیح اور درست ہو سکے، اور تاکہ وہ ان شبہات کو جو پھیلائے جاتے ہیں، یہ جاہل لوگ جو علماء کو جاہل کہہ کے غلط باتوں کو صحیح بیان کر کے پیش کرتے ہیں، اور جاہل لوگ اس کے شبہات میں پڑ جاتے ہیں، ہاں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں وہ شخصیات کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر پرست گمراہ کرنے والے اور غالی صوفیاء اور ان جیسے گمراہ کن لوگ جو شبہات پھیلا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ کے معنی، ارکان، شرائط کو سمجھ جائے انسان تو اس غلطی اور اس گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ چنانچہ اس کے ارکان کیا ہے لا الہ الا اللہ کے، یہ بہت اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ اس کے ارکان دو ہیں، ایک نفی اور ایک اس بات، جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ نفی ہے، پہلا نفی، یہ ماخوذ ہے بندے کے اس قول سے لا الہ، یعنی ہم نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کوئی معبود نہیں، سارے معبودان کا رد، انکار، یہ نفی ہے۔ اور اس بات، یہ بندے کے اس قول سے الا اللہ، اس بات ہے کہ صرف اللہ کے، یعنی ہم اللہ کی الوہیت کا اس بات کر رہے ہیں۔ یہ نفی اور اس بات سے حصر کا معنی پیدا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی ولی پیر فلاں اور فلاں، کوئی بھی نہیں۔ یہ اس کے دو ارکان میں پہلی بات۔ اذن چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ لا الہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی قسم کے معبودات کی دنیا میں عبادت ہوتی ہے، وہ انبیاء کی قسم سے ہوں، اولیاء، فرشتے، جن، شیاطین، یا پھر شجر، درخت اور پتھر اور کوئی اور مخلوق، سارے اس میں آ گئے کہ کوئی معبود نہیں۔ اور الا اللہ یہ تمام مخلوقات کو چھوڑ کر ان کی الوہیت کا رد کرنے کے بعد اکیلے اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات ہے۔ علماء کرام نے اسی لیے ارکان بتائے دو، 7 شرطیں اور 8 شرطیں جو بیان کی ہیں، اس کا بھی بالکل سرسری تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ہم اسے پورا کر دیں کہ علماء رحمہ اللہ نے، اور بریق الجمان پڑھتے ہوئے ہم نے اس شرائط کا تذکرہ کیا ہے، اس کا اعادہ ہو جائے، آپ کے دماغ میں تازہ ہو جائے اور یاد رکھیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے ان شرائط، اس کی لا الہ الا اللہ کی شرائط کو اکٹھا کیا ہے جو قرآن اور سنت کی دلیلوں سے ماخوذ ہیں، کسی نے اپنے دماغ سے نہیں کیا۔ اور ان میں سے ہر شرط کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفصیل ہے، دلیلیں ہیں، لیکن یہاں صرف ہم شرطوں کو سرسری طور سے پڑھیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ علم، لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اسے قبول کرنے کی پہلی شرط ہے کہ اس کا علم ہو، کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہاں، کیسا ہے، اس سے مراد کیا ہے علم سے، کہ اس کے معنی کا علم ہو۔ ہاں، اور اس لیے کہ علم کے بغیر جب تک آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر سکتے، علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم عمل سے قبل ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی، فَعْلَمْ، علم حاصل کر لو، جان لو کیا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو۔ نمبر 2، یہ علم ہوا، ہم تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہے ہیں۔ والیقین، یقین ہونا چاہیے۔ اگر شک آ گیا، علم کی ضد جہالت ہے، اگر لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا معنی ہی نہیں جانتا تو جاہل ہے، اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یقین ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا جو معنی کہہ رہے ہیں، جو لفظ کہہ رہے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں پختہ یقین ہے۔ اس کا کہنے والا اس کے معنی، جو نفی اور اس بات کا جو معنی ہے، اس پر پختہ یقین رکھنے والا ہو، تبھی اس کا لا الہ الا اللہ مقبول ہوگا۔ اگر یہ شرط نہیں ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے، اس میں شک، یقین کی ضد شک ہے، شک ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، تو اس کا لا الہ الا اللہ بیکار ہے، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ نمبر 3، قبول، کہ لا الہ الا اللہ کو ہم دل سے قبول کریں، اور وہ یہ کہ اس کے مبارک معنی کو، جس پر کہ یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، اس کو قبول کریں،
ان یکون قابل، ایسا قبول کرنے والا کہ نہ اس کی مخالفت کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض کرنے والا ہو اور نہ اس کا معاند اور دشمنی رکھنے والا ہو کہ اس کلمے کا جو معنی اور مفہوم ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص پیر صاحب کو غوث، ابدال، کتب اور ان کے اختیارات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غور سے سن لیں، اگر ان جاہلوں تک یہ آواز پہنچے تو یہ سن لیں کہ اگر آپ اپنے بزرگوں، اولیاء، صالحین کے حق میں وہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو آپ عناد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یہ کلمہ جیسا کہ کفار مکہ، کفار قریش نے کیا اور جن لوگوں نے ان کی ضلالت کی پیروی کی ہر زمان و مکان میں، ان کی گمراہیوں کو جو طریقے پہ چلے مکہ کے قریشیوں کے ساتھ، آج جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، ان پر قرآن و حدیث کی وہ آیتیں ضرور فٹ ہوگی جو مشرکین اور کفار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط ہے انقیاد۔ لا الہ الا اللہ کو ہم نے زبان سے کہا، دل میں یقین کیا، قبول کیا، اب اس کی تابعداری اور انقیاد ہونا چاہیے، یہ کہ اس کا کہنے والا منقاد ہو، یعنی انقیاد کہتے ہیں پیروکاری، کیا ہے، اتباع کرنا، تابعداری کرنا، مستسلما لمدلول ھذا النفی والاثبات، اس نفی اور اثبات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہو، یعنی اس کے سامنے جھک جانے والا ہو۔ نمبر 5، صدق، سچائی، اور وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی تصدیق کرنے والا ہو کہ اس کو سچ مان رہا ہو، ہاں جب زبان سے کہہ رہا ہے تو دل میں اس کا یہ معنی کی مخالفت یا جھوٹ نہ ہو، وہ سچ بول رہا ہو، اس کا بولنے میں سچائی ہو۔ چھٹے نمبر پر اخلاص ہو، یعنی ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، یعنی اس کی یہ تصدیق، لا الہ الا اللہ کی تصدیق جو ہے بالکل مخلصانہ ہو، اگر کسی بھی قسم کا شرک آ گیا تو یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ 7ویں نمبر پر 7ویں قسم ہے کہ محبت ہو، ہاں اس کلمے سے بھی محبت ہو اور اس کلمے کے ولمن امر بہا، اور اس کے جس کو حکم دیا گیا ہے اس کلمے کا، ہاں اس کو جس نے اس کا حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بھی محبت ہو۔ اور اللہ سے اور کلمے سے محبت کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ کے اعمال ہوں، شخصیات ہوں، وہ بھی محبوب ہو، اور جو شخص اسے لایا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء اور رسول، ان سے بھی محبت ہو۔ تو کلمے سے محبت ہو، کلمے کا حکم دینے والوں سے محبت، دینے والے اللہ سے محبت ہو، اور کلمے کی تعلیم کو پیش کرنے والے رسولوں سے محبت ہو۔ اسی طریقے سے 8ویں شرط کے طور پر کچھ لوگوں نے اضافہ کیا کہ براءت اختیار کی جائے، لا تعلقی کا اظہار کیا جائے ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، جیسے مشرکین نے ہر زمان و مکان میں کیا۔ ہاں اب یہ جو جتنے لوگ دنیا میں شرک کر رہے ہیں ان کو برا لگ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کرنے کے بعد کہا تھا کہ تم جو شرک کر رہے ہو تمہارے معبودوں سے اور تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ ایسے ہی یہ قبر پرست، شخصیت پرست، بزرگوں اور فلاں کو پوجنے والے، ان کے بارے میں ہمیں یہ سب تمام لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم آپ کے شرک سے بری ہیں، چاہے ان کو برا لگے۔ یہ اللہ سے محبت اور لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنے کے شرائط میں داخل ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے، وہ مشرکین سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو قرآن نے کہا کہ یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، اور جو لوگ صرف اس کو زبان سے کہتے ہیں اور اس کے معنی کو نہیں سمجھتے اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، ان کا لا الہ الا اللہ بھی ان کے لیے سود مند نہیں ہے۔